پیرنٹس اپنے ایک 12 سالہ بچے کو لے کر میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے بچے نے خودکشی کی کوشش کی اور ہمارا بچہ خود کو مارنے کے در پر آ چکا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ اس کی وجہ کیا ہے تو پیرنٹس نے بتایا کہ ہمارا بچہ ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ سب سے مہنگا جو موبائل ہے وہ لے کے دیا جائے، میں اس موبائل سے ولاگنگ سٹارٹ کروں گا، اپنی یوٹیوب کے چینل پر ویڈیوز وغیرہ ڈالوں گا اور میں اس سے پیسے کماؤں گا۔ جب بچے سے اس چیز کے بارے میں پوچھا گیا تو بچے نے بتایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ یوٹیوب پر آج کل بہت سارے ولاگرز ولاگز بناتے ہیں اور خاص طور پر میں رجب بٹ کی ولاگز دیکھتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ بھی ان پڑھ ہے اور وہ اتنے لاکھوں روپے کما رہا ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، گھر ہے، بنگلہ ہے، سارا کچھ ہے، اور میں بھی چاہتا ہوں کہ میں اسٹڈی کو چھوڑ کر ولاگنگ کی طرف آؤں، لیکن یہ ہے کہ میرے گھر والے مجھے موبائل لے کر نہیں دے رہے، جس کی وجہ سے میں نے خود کو مارنے کی کوشش کی۔ یہ تحریر سوشل میڈیا پر ایک سائیکالوجسٹ نے اپنے پیج پر شیئر کی اور جس کے اندر اس نے بتایا کہ میں نے کچھ دن پہلے اپنے پیج پر رجب بٹ پر ایک پوسٹ لگائی تھی۔ میں نے یہ کہا تھا کہ آپ لوگ اپنی فیملیز کو بیچ رہے ہیں، آپ اس سوسائٹی اور اس معاشرے کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، تباہی کے دہانے پر آپ لوگوں نے لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر لوگ جو ہیں احساس کمتری کا شکار ہو رہے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ خود کو کم سے کم اور حقیر سے حقیر جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کے پاس اتنا سب کچھ ہے تو ہمارے پاس یہ سارا کچھ کیوں نہیں ہے۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ذوالقرنین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل۔ دوستو یہ ویڈیو کسی پر کوئی تنقید نہیں ہے، کسی کے خلاف نہیں ہے، بس یہ ہے کہ خلاف شرع بہت سارے ایسے کام ہمارے اس معاشرے میں ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم اگر اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھیں تو ہر طرف ہمیں برائی ہی برائی نظر آتی ہے۔ اگر آپ لوگ یہ کہیں گے کہ ہم اگر کسی چیز کو بری نظر سے دیکھیں گے یا برے نظریے سے دیکھیں گے تو وہ چیز ہمیں بری ہی نظر آئے گی، لیکن آج کے دور میں آپ کو اچھائی کہاں ملتی ہے؟ آج کے دور میں ایسا اچھا کام کہاں پہ ہو رہا ہے جس سے ہمارا معاشرہ سنور ہے، جس سے ہماری نسلیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہی ہیں؟ اس کے برعکس ہمیں جو چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں وہ یہی کہ ہمارے اس معاشرے کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، ہمارے معاشرے کو ایسی آگ کی طرف جھونکا جا رہا ہے جس کے اندر جل کر سب نے راکھ ہونا ہے۔ آج اگر ہم اپنے گھروں کے اندر دیکھتے ہیں تو ہر بندہ مایوس ہے، ہر بندہ خود کو حقیر جان رہا ہے، ہر بندہ خود کو کمتر سمجھ رہا ہے، ہر بندے کی کوشش یہی ہے کہ ہمارے پاس لاکھوں کروڑوں کیوں نہیں ہے، ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ ہمارے پاس گاڑی کیوں نہیں ہے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس اچھا گھر کیوں نہیں ہے۔ اس کی مین ریزن یہ ہے کہ ہم جو ہے ایسے لوگوں کو فالو کرتے ہیں، ایسے لوگوں کہ ہم پیروکار ہیں جن کو دیکھ کر ہمارے دلوں کے اندر یہ خواہشات پیدا ہوتی ہیں کہ ہمارے پاس یہ سارا کچھ ہونا چاہیے جو ان لوگوں کے پاس ہے، کیونکہ ہم لوگ ان فیملیز کو دیکھتے ہیں، ان لوگوں کی ماؤں بہنوں پر ہماری نظریں ہیں جو کہ کھلے عام خود کو دکھانے پر آمادہ ہیں اور وہ دکھا کر آپ لوگوں سے ویوز بٹور کر اچھا خاصا پیسہ کما رہے ہیں اور انہی پیسوں سے وہ سارا کچھ خرید رہے ہیں۔ ہمارے اس معاشرے کے اندر ایک جو سب سے زیادہ برائی پائی جاتی ہے وہ یہی کہ ہم غلط چیزوں کو بہت زیادہ اچھی نظر سے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگ اس چیز پر آ جاتے ہیں کہ ان لوگوں کو اللہ نے عزت دی ہے، اللہ عزت دے رہا ہے تو ہم کیوں حسد کریں، ہم کیوں جلیں، ہم کیوں کسی کے خلاف کوئی بات کریں۔ بات یہاں پہ یہ ہو رہی ہے کہ جب خلاف شرعی بہت ساری کام کیے جاتے ہیں، جب معاشرے کو ایک برائی کی طرف لے کے جایا جاتا ہے اور بہت سارے ایسے لوگ جن کے لیے 2 وقت کا کھانا بڑا مشکل ہوتا ہے اور وہ بڑی مشکل سے 2 وقت کا کھانا پورا کرتے ہیں، جب وہ ایسی چیزوں کی خواہش کرتے ہیں، جب ایسی چیزوں کے بارے میں وہ سوچتے ہیں کہ اگر ان لوگوں کے پاس یہ سارا کچھ ہے تو ہمارے پاس یہ سارا کچھ کیوں نہیں ہے۔ ایک انسان جو اپنی زندگی کو بڑے اچھے طریقے سے گزار رہا ہے وہ خود کو حقیر سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، وہ خود کے کم تر اور ادنا درجے کا جو انسان سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ اپنے گھر میں، اپنی فیملی میں، جس معاشرے میں رہ رہا ہوتا ہے اس کا قد بڑا اونچا ہوتا ہے۔ لیکن ہم آج کل کچھ ایسے ولاگرز کو فالو کر رہے ہیں، کچھ ایسی فیملیز کو ہم لوگ دیکھتے ہیں جن کو دیکھتے ہوئے ہم لوگوں کو ذرا سی بھی شرم نہیں آتی۔ ہمارے گھروں میں ہم رہتے ہیں تو ہمارے گھر میں اگر کوئی آ جائے تو ہماری بہنیں، ہماری مائیں اپنے سروں سے دوپٹہ تک نہیں اتارتی، لیکن انہی گھروں کے اندر بیٹھنے والے ان کے بھائی، ان کے باپ اور ان کے بڑے ایسی فیملیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جن کے سر بھی ننگے ہیں، جن کے کپڑے بھی کچھ اس طرح سے ہیں کہ جن کو دیکھا بھی نہیں جا سکتا۔ لیکن ہمارے ہاں سوچ اس طرح سے بدل چکی ہے لوگوں کی، کوئی کہتے ہیں کہ ان کو عزت اللہ دے رہا ہے، ان کو دینے والی عزت جو ہے رب کی ذات ہے، ہم کون ہوتے ہیں کسی کو کہنے والے؟ ٹھیک ہے، ہم لوگوں نے ان لوگوں کو کنگ بنا رکھا ہے، ہم لوگ ان کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھ رہے ہیں، لیکن میری بات یاد رکھیے گا، یہ معاشرے میں ایک نسور کی طرح ہے، ان کا معاشرے میں کوئی ایسا عمل دخل نہیں، انہوں نے لوگوں کے لیے، اس معاشرے کے لیے، اس قوم کے لیے کوئی ایسا کچھ نہیں کیا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ انٹرٹینمنٹ ہے کسی کی فیملی کو دیکھنا، کسی کے
معاملات کو دیکھنا، وہ تو خود دکھانا چاہ رہے ہیں، ان کو تو شرم نہیں ہے نا، لیکن جو لوگ دیکھتے ہیں وہ دیکھنے کے بعد اگر یہ کہیں کہ یہ چیز صحیح، یہ چیز غلط نہیں ہے، ہمیں دیکھ کر اسے اچھا لگ رہا ہے، ہمیں اس سے دیکھ کر مزہ آ رہا ہے، تو پھر ان کے لیے میرے پاس سوائے ہدایت کے اور کوئی الفاظ نہیں کہ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے اور اللہ ایسے لوگوں کو یہ سمجھنے کی توفیق دے کہ ہمارے اس دین کے اندر ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے کہ آپ سر عام اپنی گھر والوں کو، اپنی فیملیز کو دکھاؤ اور بیچو۔ یہاں پر بیچنے کا سلسلہ چل پڑا ہے نا۔ آج آپ دیکھ لیں کوئی نیا یوٹیوبر آئے گا، وہ حجاب میں لے کر آئے گا اپنی بیوی کو، لیکن کچھ دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہی حجاب بھی جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور حجاب کے بعد سر پہ دوپٹہ رہ جائے گا، تھوڑے سے اور ویوز آئیں گے، تھوڑے سے اور سبسکرائبر آئیں گے تو سر سے وہ دوپٹہ بھی چلا جائے گا۔ اور انہی ساری چیزوں کے چلتے ہمارے بچوں پر بھی یہ چیزیں بہت زیادہ افیکٹ کر رہی ہیں، اور ہمارے اس معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ جنم لے رہے ہیں جو کہ اپنی زندگیوں کو تباہ و برباد کرنے کے در پر آ چکے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا پر دیکھ لیں، کسی نہ کسی پلیٹ فارم پہ بہت سارے ایسی سٹوریز وائرل ہو رہی ہیں، بہت سارے ایسے لوگ خود کو مارنے کے در پر آ چکے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ پاکستان کو چھوڑ کر ادر کنٹریز میں جا رہے ہیں صرف اور صرف ان کی وجہ سے، ان ویلوگرز کی وجہ سے، اور وہ اپنی زندگیوں کو داؤ پر لگا رہے ہیں۔ اب اس کے بعد بھی آپ کہیں گے کہ وہ فلانا کنگ ہے، وہ فلانا سب سے بڑھ کر ہے، لیکن میں صرف یہ کہوں گا کہ ہمارے دین سے بڑھ کر، اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر کوئی بھی شخص نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کوئی اپنی فیملی بیچنے والا ہے، چاہے وہ دنیا کا سب سے بڑا امیر ہے، چاہے وہ کسی ملک کا بادشاہ ہے، چاہے وہ کوئی بھی شخص ہے، ہمارے لیے سارے کے سارے انسان ہیں۔ اور ہم لوگ جب ایسے لوگوں پر سوال اٹھاتے ہیں تو آگے سے جواب ملتا ہے، تو ہم تو صرف ویلوگز بنا رہے ہیں، ہم تو صرف ویڈیوز ڈال رہے ہیں، آپ ان ویڈیوز کے اندر کیا دکھا رہے ہیں؟ سوسائٹی اور اس معاشرے پر آپ کی ویڈیوز کیا اثر رکھ رہی ہیں؟ ہماری بہنوں کی سوچ بدل رہی ہے، ہماری جو آنے والی جنریشن ہے، ہمارے جو بچے ہیں، ان کی ذہن سازی کچھ اس طرح سے کی جا رہی ہے کہ ان کے لیے اسٹڈی سے بڑھ کر اس ٹائم پیسہ ہے، پیسے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں ان ساری چیزوں پر بات کرنا کو بہت زیادہ پسند نہیں کرتا، لیکن جب ہم ایسی چیزیں دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، چھوٹے چھوٹے بچوں پر جب یہ چیزیں افیکٹ کرتی ہیں، تو ایسی جگہوں پہ بولنا ہم بہت زیادہ ضروری سمجھتے ہیں۔ تو اگر آپ لوگ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ یہ چیز صحیح ہے، لوگوں کا اپنی فیملیز کو بیچنا بالکل صحیح ہے، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے میں صرف اور صرف ہدایت کی دعا کروں گا، اور میں دعا کروں گا کہ اگر یہ لوگ ایسے لوگوں کو فالو کرتے ہیں تو کل قیامت کے دن اللہ ایسے لوگوں کو انہی کے ساتھ ہی اٹھائے اور انہی کے ساتھ ان کا حشر ہو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تو ہم یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔